بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل ورلڈ ہسٹری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، انسانی تاریخ ایسی بے شمار من گھڑت کہانیوں اور توہم پرستیوں سے بھری پڑی ہے جو نسل در نسل منتقل تو ہوتی آ رہی ہیں، مگر ان کا حقائق کی دنیا سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو بس یہ کہہ کر سچ مان لیا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے کہا تھا۔ ایسے میں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، تو اس پر سوچنے سمجھنے اور تحقیق کرنے کے بجائے محض یہ کہہ کر سچ قرار دے دینا کہ میں اسے پہلے سے ہی جانتا ہوں کیونکہ میں اسے ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہوں، تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہی تو کہا تھا سقراط نے کہ کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سقراط یہ بھی کہتا تھا کہ میں زندہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہوں کیونکہ میں ایک چیز جانتا ہوں اور وہ یہ کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور سقراط کی یہی سچی اور عقل مندانہ باتیں اسے زہر کے پیالے تک لے آئیں۔ مگر سقراط آخر تھا کون اور اس نے زہر کا پیالہ کیوں پیا، یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یونان کے جنوب مشرق میں دنیا کا بڑا اور قدیم ترین شہر ایتھنز آباد تھا، جسے یونان کا کیپٹل بھی مانا جاتا تھا۔ اس شہر کی دوسری طرف اونچائی پر قدیم یونانی حکمت کی دیوی ایتھینیا کی مورتی کھڑی تھی، جو وہاں سے پورے شہر کو نظر آتی تھی، اور اس شہر کا نام ایتھنز بھی غالباً اسی حکمت کی دیوی ایتھینیا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اسی شہر میں ایک سنگ تراش بھی رہتا تھا۔ اس سنگ تراش کا بیٹا روز حکمت کی دیوی کے مجسمے کو دیکھتا اور اپنے باپ سے روز سوال کرتا کہ ایک بے جان مجسمہ کیسے کوئی بات بول سکتا ہے۔ یہ لڑکا سقراط تھا۔ سقراط روزانہ اپنے باپ کو پتھر تراشتے ہوئے پوچھتا کہ کیسے ان پتھروں کے اندر سے شکلیں نکل آتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں پر غور کرتا تو اس کے دماغ میں بہت سارے سوال اٹھتے، مگر کبھی بھی ان کو جواب نہ ملتا۔ اسے لگتا تھا کہ پتھروں میں شکلیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور صحیح اوزاروں کا استعمال کر کے انہیں باہر نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح اصل چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ورنہ یہ کہیں نہ کہیں لا علمی کے پردوں میں چھپی رہ جاتی ہیں۔ سقراط بھی باقی بچوں کی طرح ہمیشہ سے ہی دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں سنتا آ رہا تھا کہ کیسے دیوتا انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے مہربان ہوتے ہیں، اور اسی طرح کیسے ایتھینیا کا مجسمہ اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن سقراط کو یہاں بھی اپنے ذہنی سوالات کے جوابات چاہیے تھے کہ ایک بے جان مجسمہ جو کچھ نہیں بول سکتا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، وہ آخر اتنے بڑے شہر کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ دیوتا اتنے ہی بڑے اور عظیم رتبے والے ہوتے ہیں تو پھر یہ عام لوگوں کی طرح اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور کیوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ ناظرین، جو سقراط کے سوالات بڑھتے گئے، اس کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے سب لوگوں نے سقراط کی باتوں پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ سقراط کے سوالات ہمیشہ سے ہی کنٹروورشل ہوتے تھے، اسی لیے سقراط دوسرے بچوں کی نسبت بہت مختلف نظر آتا تھا، اور یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سقراط بڑا ہوتا گیا۔ سقراط کے والد نے سقراط کو خاندانی پیشہ اپنانے کے لیے فورس نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سقراط پتھروں کو تراشنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ سقراط کے سوالات اتنے حیران کن ہوتے کہ اس کا والد بھی سن کر گھنٹوں سوچ میں پڑا رہتا اور اس بات سے قاصر ہوتا کہ آخر اس بات کا کیا جواب دے۔ ناظرین، سقراط کے زمانے میں ایتھنز دنیا کے مشہور ترین اور ماڈرن شہروں میں سے ایک تھا۔ کیونکہ دنیا میں ڈیموکریسی کا آغاز اسی شہر سے ہوا تھا، اس لیے اس شہر کو دا برتھ پلیس آف ڈیموکریسی بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر کی جمہوریت میں صرف مرد ہی ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے اور تمام اہم فیصلے، حتیٰ کہ عدالتی فیصلے بھی ووٹ کے ذریعے ہی ہوا کرتے تھے۔ ڈیموکریسی کی ایجاد پر ایتھنز کے لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ شہر اپنے آرٹ، کلچر اور تھیٹر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ لوگ دور دراز سے ان کے حیران کر دینے والے آرٹ کو دیکھنے اور نئے علوم سیکھنے آتے تھے۔ سقراط ہر چیز پر سوال اٹھاتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سقراط لوگوں میں مقبول ہوتا گیا۔
لوگ اس کے سوالات کو فن اور انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے کیونکہ اس شہر کے لوگوں کو اپنے دیوی دیوتاؤں کی سنی سنائی کہانیوں پر اندھا اعتبار تھا اور وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں پر اٹھنے والے کسی بھی سوال کو فضول قرار دے دیتے تھے۔ یونانیوں کا ماننا تھا کہ ان کے دیوتا آسمان میں رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک دن سقراط کی ملاقات انیکساگورس سے ہوئی۔ انیکساگورس آسمان میں چاند، ستاروں اور ان سے جڑی چیزوں کا مشاہدہ کرتا تھا۔ انیکساگورس نے کہا کہ آسمان میں کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے، بلکہ وہ تو سورج، چاند اور ستارے ہیں جن میں آگ، پتھر اور اس جیسے ہی کچھ مادے موجود ہیں۔ انیکساگورس کی اسی تحقیقات کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ ایتھنز کے لوگوں کا کہنا تھا کہ انیکساگورس لوگوں کو دیوتاؤں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایتھنز کے لوگ انیکساگورس کے خلاف ہو گئے۔ لوگوں نے سقراط سے پوچھا کہ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ واقعی آسمان میں کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے؟ اس پر سقراط نے بھی یہی کہہ ڈالا کہ آسمان میں کوئی دیوی دیوتا نہیں رہتے، مگر انیکساگورس کی اس بات کو صحیح یا غلط قرار دینے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بس سقراط کی اتنی ہی کہنے کی بات تھی کہ ایتھنز کے لوگ سقراط کے بھی خلاف ہو گئے۔ ناظرین، انیکساگورس جو پچھلے 30 سال سے ایتھنز میں لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، اب لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی اور عدالت میں اس پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا، کفر اور بغاوت کا مقدمہ چلا دیا گیا۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی، مگر انیکساگورس کے ساتھیوں نے اسے سزائے موت سے بچا لیا۔ انیکساگورس اپنے قریبی دوست اور طالب علم کی مدد سے ایشیا مائنس چلا گیا۔ جاتے جاتے انیکساگورس لوگوں کو یہ بات کہہ گیا کہ وہ اس دنیا میں عیش و آرام اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہی بات سقراط کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سقراط کے ساتھ بھی لوگوں کا اختلاف بڑھتا گیا۔ لوگوں نے سقراط سے کہا کہ ہمارے دیوتا بھلا کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں، جس پر سقراط نئے سے نئے سوالات کھڑے کر دیتا۔ ناظرین، اس کے بعد ایتھنز میں سقراط کے مخالفین بڑھنے لگے اور سقراط کے بارے میں خبریں اب ایتھنز کے ساتھ ساتھ پورے یونان میں پھیلنے لگی تھیں۔ سقراط جہاں دانشوروں سے ملنے اور ان سے حقائق پر بات کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، وہیں وہ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ سقراط انیکساگورس کے ساتھ ہونے والا انجام دیکھ چکا تھا۔ مگر پھر بھی اس کے کرائٹو اور افلاطون جیسے شاگرد اسے دنیا کا ذہین ترین انسان ماننے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نفرت اتنی بڑھ گئی کہ سقراط کو تھیٹرز میں ایک ایسے شخص کے طور پر دکھایا جاتا جو دیوتاؤں کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ ایک فوجی کمانڈر ایلسبائیڈس کے سسلی کے ساتھ مل جانے اور غدار پائے جانے کے بعد سقراط کو بھی غدار قرار دے دیا گیا، کیونکہ ایلسبائیڈس سقراط کا شاگرد تھا۔ ناظرین، ایتھنز کی ڈیموکریسی میں چونکہ لوگ ووٹ سے آتے تھے، اسی لیے سقراط ان پر بھی سوالات اٹھا دیتا تھا۔ سقراط کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کے لیے اس سے متعلق علم حاصل کرنے والے اور تجربہ کار لوگ ہی حکومت کرنے کے اہل ہیں، نہ کہ ووٹ کے ذریعے آنے والے غیر تجربہ کار لوگ۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن کرائٹو سقراط کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے بااثر لوگوں نے اس پر مقدمہ چلا دیا ہے۔ اب سقراط عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ ناظرین، اگلے روز جب عدالت میں سقراط سے دیوتاؤں کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ تم کیسے ان کو جھٹلا سکتے ہو، تو سقراط نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا تھا۔ لوگوں سے بھری ہوئی عدالت میں سقراط نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے دیوتاؤں اور حکومتی عہدیداروں پر سوالات اٹھا دیے، جس کا کسی بھی شخص یا جج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان سب کے باوجود زیادہ لوگوں نے سقراط کی مخالفت کر دی۔ قانون کے مطابق سقراط مجرم قرار پایا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ سقراط سے جب اپنی موت کے طریقے کا انتخاب پوچھا گیا تو سقراط نے سب سے تیز اثر زہر یعنی ہیملک پینے کا انتخاب کیا۔ سقراط کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ قانون سے اپنی سزائے موت کو جلاوطنی میں بدلنے کی درخواست کریں، جس پر سقراط نے کہا کہ اگر میں ایتھنز میں سچ بولنے سے بھاگ گیا تو میں کسی اور شہر میں سچ کیسے بولوں گا، اور سچ کے لیے میں خاموش رہ نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ میں سچ پر ہی قربان ہو جاؤں۔ ناظرین، کچھ دن کے بعد سزا پر عمل درآمد کا وقت آ گیا۔ سقراط نے زہر کا پیالہ لانے کو کہا۔ افلاطون کہتا ہے کہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں پکڑنے سے لے کر پورا حلق سے اتار لینے تک سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ یوں سچ کی کھوج میں نکلنے والا سقراط سچ کی راہ میں ہی قربان ہو گیا، مگر جھوٹ کو قبول نہ کیا۔
यूं ही अरसा गुजरता गया और लोगों में शऊर के साथ साथ सुकरात के किस्से एक सच्चे इंसान के तौर पर नस्ल दर नस्ल चलने लगे। नाज़रीन, सुकरात की मौत के बाद उसके मदाहों के हलकों के कई अरकान ने उसकी यादाश्त को महफूज रखने के लिए बहुत सी तहरीरी मवाद लिखे जो सुकरात की नुमायाँ सरगर्मियों और उसकी सच्चाई की नुमाइंदगी करते हैं। इसका असर उनकी ज़िंदगी से आगे बढ़ गया और उसके ख़यालात आज तक फ़लसफ़ा और अखलाकियात में गूंजते रहते हैं। नाज़रीन, झूठ और बेबुनियाद बातें तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन सच हमेशा ज़िंदा रहता है, क्योंकि हक़ाइक़ कभी भी नहीं छुपते और सच की कहानियाँ अमर होकर रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।